پیارے بچوں، اپنے مالا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی پڑے ہوں گی۔ وہ بڑے ہنس مکھ اور ذہین بھی تھے۔ مالوا بچپن سے ہی شرارتی تھے، مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی تھی۔ مالوا کی جب شادی ہو رہی تھی، انہیں بڑے اہتمام سے داولہا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد مالوا واپس تشریف لائے۔ براتیوں نے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے۔ اس پر مالوا نے معصومیت سے کہا، یہ دولہا کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے رہو گے۔ سبھی باراتی مسکرانے لگے۔ ایک بار مالوا اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چالاک سمجھتی تھیں۔ اس نے مالوا سے کہا، بیٹا آپ کدو شرف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں؟ اس پر مالوا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں گناہگار بندے ہوں اور میرا وضو بھی نہیں جو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لوں۔ آپ کو بدمعاش نافرمان اور آوارہ مرغا پکا لیں۔ اس پر ان کی ساس اپنا سامنا لے کر رہ گئیں۔ مجبورنہ انہیں مرغا پکانا پڑا۔ مالوا ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا، مالوا جی بہت پیاس لگی ہے، کوئی اچھا سا مشروب ہی پلا دیں۔ گدھے پر سوار مالوا نے کہا، اگلی سرائے آئے گی تو تمہیں بھنا ہوا مرغ، املی والی چٹنی، لیمن والا سلاد اور ٹھنڈا اور بہترین مشروب پلاؤ نگا۔ آسین پر ان کی زوجہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ مالوا جی، بھنا ہوا مرغ، چٹنی اور املی کا سن کر منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ مالوا نے کہا، بس اسی پانی سے کام چلا لو، گھر جا کر پانی پی گئے۔ ایک بار مالوا کسی عزیز کی شادی میں مدعو تھے۔ وہاں مرغ، مسلم، بھنے ہوئے بکرے اور انواع اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ مالوا کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے۔ جب بھنا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے پرت کو گھما کر بکرے کی ٹانگوں والی سائیڈ اپنی طرف کر لی۔ مالوا اس کی چالاکی بھانپ گئے۔ انہوں نے اچانک مولوی صاحب سے کہا، وہ صاحب کون ہیں؟ جب مولوی صاحب کا دھیان الفادیر ہو الف تو پرات کا رخ بدل دیا۔ جب مولوی صاحب کا دھیان پرات کی طرف پڑا، انہوں نے مالوا سے کہا، ذرا پانی پکڑوانا، ساتھ ہی پرات کا رخ بدلام دیا۔ مالوا نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے، واہ مولوی صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کے علم میں نہیں کہ بکرے کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہو رہی ہیں، جس سے ہم سب گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ مالوا مزے مزے سے ران کو کھا رہے تھے، جبکہ مولوی صاحب گردن پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اس نے بہت سخاوت کی۔ مالوا چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے، انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے مالوا سے کہا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی، تندرستی اور صحت رہتی ہے، اب بھی غریبوں کی خدمت کریں۔ بات مالوا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ پہلے تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسوں کے لیے بے ایمان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مالوا سے مزید پیسے اینٹ سکتا ہے، بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ درج کروا دیا کہ مالوا نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے مالوا کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا۔ مالوا نے سوچ بچار کے بعد کہا، جی ہاں، میں نے کنواں خرید الف ہے، پانی نہیں۔ اب یہودی کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نکال لے، ورنہ ہر دن کے حساب سے ہرجانہ ادا کرے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر اندر کنویں سے پانی نکال لے، ورنہ ہرجانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہودی بہت سٹپٹایا، اس نے ہرجانہ دے کر مالوا سے معافی مانگی۔ مالوا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جھولیاں الفاٹے الفاٹے کر مالک کو دعائیں دے۔